میں روٹری ریڈ کے تمام یہاں پہ صاحبان لوگ موجود ہیں، تو وی ویلکم یو PACC میں۔ جہاں تک سب سے ایک دو جملے میں لنکرز کے بارے میں کہوں گا، ہمیں زمانہ ہو گیا یہ چیز کرتے ہوئے، ایک عمر گزر گئی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اقبال نے جب یہ کہا تھا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اس سرزمین سے یا مشرق سے بہت سارے ایسے ذہن سامنے آئیں گے آنے والی صدی میں کہ جو دنیا پہ راج کریں گے۔ وہ صرف اس وقت تک ہمیں رومی اور سعدی شیرازی اور اس قسم کے ہمیں لوگوں سے اس کا مشرق کو کنیکٹ کیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس ہند کی سرزمین سے، چین کی سرزمین سے اور مشرق وسطیٰ کی سرزمین سے بہت سارے ایسے اذہان نکلے کہ جنہوں نے دنیا میں اب امامت کی ایک باغ دور سنبھالنے کی ٹھان لی۔ اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت مشرق کے جو لوگ تھے انہوں نے احساس کیا کہ ہمیں دنیا کو آگے لے کے جانا ہے، تو ہم مراقبے کیا کرتے تھے، اس کو ہم نے میڈیٹیشن کر دیا۔ ہم نے جتنے باقی تمام علوم تھے ان کو آج مائنڈ سائنسز کر دیا۔ اسی پلیٹ فارم کو اور فورم کو لے کے لنکرز کو ہم لے کے چل رہے ہیں، جس میں سرخیل جو ہیں ہمارے جیلانی یوسف صاحب جو ہیں ہمارے امام صاحب ہیں، میں ان کو امام بولتا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ مشتاق جندانی صاحب ہمارے جو ہے روح رواں، اور یہ جو ہے ایک ہماری سمجھے کہ ایک تاحیات چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو چیئرپرسن اور ان کی جو ایک ایکسپیرینس ہے اس تمام علوم کے اندر اور لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا جو ہے، تو یہ دونوں حضرات اور کچھ اور ان کے ساتھ حضرات ہیں، خاص طور پہ ان دونوں حضرات کا کہوں گا کہ دونوں ایک چاند ہے تو ایک سورج ہے ماشاءاللہ سے، تو ان کے لیے سب سے پہلے بہت ساتھ ساتھ PACC کا تعلق رہا۔ پھر یہاں پہ آج ہمارے یہ بھی آئے ہوئے ہیں روٹری ایلیٹ والے، جو کہ ایک سوشل فورم ہے، ہم اس میں بھی چل رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا ہمارے موضوع کی طرف اور ہمارے گیسٹ اسپیکر کی طرف۔ ہر انسان کے زندگی کے پہلو ہوتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے، سب سے اہم، کیا وہ زندگی گزار رہا ہے یا زندگی جی رہا ہے۔ ڈاکٹر نصرت ہمارے سامنے جو تشریف فرما ہیں اس وقت، میری تقریباً ربع صدی سے زیادہ گزر چکا ہے ان کے ساتھ تعلق جڑے ہوئے۔ میری دوست بہت اچھے، ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر خالد صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ لوگ میرے لیے سمجھے زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ جگ سو پزل جو ہوتا ہے نا، اس میں کہیں جڑے ہوئے ہیں لوگ۔ تو جو میں نے ان کو جانا، ان کو سیکھا، ہم دوستوں کی طرح، بہن بھائیوں کی طرح اور ساتھ کام کرنے والوں کی طرح بہت سارے حیثیت سے میں نے ان کو جانا، بہت کچھ سیکھا، بہت ساری چیزیں۔ ہم نے مائنڈ سائنسز کا سفر ساتھ شروع کیا، بہت سارے ہم نے کلینک ساتھ چلائے جہاں ہم سائیکو کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر بھی، ان کا اینگل مجھ سے زیادہ بلند تھا۔ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھا، میں ایک لنگوسٹک ہوں اور میں لینگویج پڑھاتا رہا اور میں سفر کرتا ہوں۔ تو ان کے اندر جو تھی، ان کی جو چیزیں تھیں، انہوں نے اس کو بہت حد تک انٹیگریٹ کیا۔ جہاں تک ذات کا ایک سوال ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو فنا کر کے دوسروں کے لیے اگر ایک اس کو وقف کر دے، اصل زندگی وہی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر نصرت کو میں نے یہ پایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ آج اگر آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں تو اس میں ایک 30-35 سال کا سفر شامل ہے، جس میں انہوں نے جو کچھ وہاں گیدر کیا ہے اور مختلف فورمز کے اوپر یہ اس کو اپنا اظہار کرتے رہے ہیں، تو آج بھی یہاں موجود ہیں۔ جو آپ نام لیتے ہیں، جو مائنڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، چاہے وہ NLP ہو، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہو، سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ ہو، ریکی ہو، ہپنوسس ہو، یا مختلف قسم کی اور ریکی ہو۔ پھر انہوں نے اور چیزوں کے اندر بھی گئیں، تائی چی کے اندر اور چیزوں کے اندر، اس کے اندر بھی یہ آگے چلتے رہیں، چیزیں سیکھتے چلے گئے۔ انسان کی جہد ختم نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ وہ ہبل کے بعد کون سی ٹیلیسکوپ آئی ہے، وہ نہیں، جیمز ویب جس طرح کائنات کے راز کھولتے چلی جا رہی ہے، اور اسی طرح ہم سمندر کی تہہ کے اندر بھی چیزوں کے انسان کے ذہن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرا نام اسی میں سے لیا گیا احسن. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے ان کو بہترین کو تخلیق کیا ہے، بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک جب تک کن فیکون کا ایک عمل جاری ہے تب تک انسان کے ذہن کی جہتیں کھلتی چلی جائیں گی. تو آج ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں نظر صاحبہ، اور آپ ضرور آئیے، اور ماشاءاللہ ہم سب کو اس وہ یہ کہ احسن بھائی کے لیے مائک ہمارے پاس تھوڑا چھوٹا ہے، تو ایسی ایک سروقت انسان ٹھیلے والے کے پاس گیا، کہنے لگا ہے کہ کہنے لگا یہ انگور کیا ہے صاحب؟ ٹھیلے والے میرے نیچے آ کے دیکھ کہ سردا ہے. ڈاکٹر نظر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احسن نے میری تعریف میں کچھ بہت زیادہ بیان کر دیا، شاید لیکن میں کچھ نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے لفاظ ہیں اور بہت اچھے ماشاء اللہ سے زبان کے اوپر ان کو عبور بہت حاصل ہے. ہم تو بس بول لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے. بہرحال آج ماشاء اللہ سے کچھ لوگوں کو میں یہاں پہ جانتی ہوں، کچھ کو نہیں بھی جانتی ہوں. مجھے نہیں پتا مجھے کتنے لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں نہیں، لیکن مجھے جیلانی صاحب نے جب یہاں پہ بلایا تو اٹ واز این آنر فار می. میں یہاں پہ پروگرامس اٹینڈ کرنے کے لیے آتی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی میں بھی مائک کی اس طرف کھڑی ہوں گی. تو میرے خیال سے ہم وقت آئے کہ بغیر کام شروع کر دیں کہ آج مجھے یہاں پہ سلوا مائنڈ کنٹرول پہ بات کرنے کے لیے، انٹرو دینے کے لیے بلایا گیا ہے یہاں پہ. تو سلوا مائنڈ کنٹرول ایک ورلڈ ریناؤنڈ، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ایک پروگرام ہے کہ جو ہوزے سلوا نے لانچ کیا تھا، اور جا کے یہ بہت ان کی کاوشوں کے بعد جا کے کہیں 1966 میں 1965 میں جا کے یہ پورا سا بنا کے انہوں نے ایک پروگرام کی شکل میں دیا تھا. ہوزے سلوا بیسیکلی میکسیکو سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ پروگرام اپنے بچوں کے لیے پروگرام دیا تھا، تشکیل دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے. وہ خود بالکل ان پڑھ تھے، جاہل کہ انگوٹھا چھاپ جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ تھے، کچھ نہیں آتا تھا پڑھنا. اور وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ اچھا سا پڑھائیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ ہمیں پوری کر کے آؤ. تو وہ ان کو چاہتے تھے کہ بہت اچھا سا پڑھیں. تو جب وہ بچے پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ ان کے اوپر یہ غور کرتے تھے کہ جیسے کہ غور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پرٹیکولر اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاتے ہیں. انہوں نے یہ چیز کیسے معلوم کی؟ ایک دفعہ ان کا ایک بچہ پڑھ رہا تھا اور انہوں نے دوسرے بچے کے لیے پوچھا کہ وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا وہ اس کمرے میں فلاں چیز کھیل رہا ہے یا یہ کام کر رہا ہے. اسے کچھ جو انہوں نے اس کی طرف دیکھا، خاموشی سے اٹھ کے گئے دوسرے کمرے میں جا کے دیکھا تو واقعی میں وہ وہی کام کر رہا تھا. اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے. تو انہوں نے جا کے پھر اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو بتایا تھا کہ نہیں، کہ پھر اس نے کیسے گیس کیا. انہوں نے اس چیز کو 2-3 مرتبہ ٹرائی کیا کہ جب ایک بچہ کسی کام میں غرق ہوتا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے یا کام کر رہا ہے یا کوئی کھیل رہا ہے، کچھ ہے جیسے پورے ایبزارب ہوتے ہیں نا اس میں، اس وقت جو ہے جب اسے کوئی سوال کرو تو وہ بالکل اس کو صحیح جواب دیتے ہیں جو اس کو نہیں نظر آ رہا، یعنی کہ بیہائنڈ دا وال وہ چیز صحیح بتاتا. لیکن یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر جب غور کرنا شروع کیا تو سمجھ میں یہ آیا کہ جس وقت ہم لوگ کسی چیز میں ایبزارب ہوتے ہیں اور ہم کوئی کام بہت غور سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک پن پوائنٹ فوکس ہوتا ہے کسی چیز پہ، تو ہماری جو برین کی سائیکلز ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ برین کی سائیکلز کیا چیز ہوتی ہیں. یہاں پر سے میں آپ کو بتانا شروع کروں گی کہ برین اور مائنڈ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دماغ سے سوچ رہے ہیں، ہمارا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مائنڈ، ذہن، اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہم یہ نہیں کہتے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. جب دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا. تو ذہن سے سوچتا ہے آدمی، مائنڈ. جیسے ہمیں عقل نظر نہیں آتی، جیسے ہمیں محبت نفرت نظر نہیں آتی، اسی طرح سے ہمیں ذہن بھی نظر نہیں آتا. ذہن ایک نان فزیکل چیز ہے، دماغ ایک فزیکل چیز ہے. ٹھیک ہے؟
تو ہم اس کو اس طرح سے بتائیں گے کہ ہمارے پاس دل ہوتا ہے اور دماغ ہوتا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو بغیر مائک کے بھی آ رہی ہے؟ ویسے تو لاؤڈ اسپیکر ہمارے گلے میں فٹ ہے اس زمانے کی آواز. ایک ہوتا ہے ہارٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ چلتا ہے 72 beats per minute. سوچیں 72 beats per minute. ایک منٹ میں یہ اتنا دھڑکتا ہے. دماغ جو ہے وہ دھڑکتا نہیں ہے, اس کی ہوتی ہے پلسیشن. برین پلسیٹ کرتا ہے. جو اس وقت جس اسٹیٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا, ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کانشیسلی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت ہم یہ چلے گا 20 سائیکل پر سیکنڈ. سوچیں دل جو ہے وہ 72 مرتبہ دھڑکتا ہے ایک منٹ میں, اور دماغ جو ہے 20 مرتبہ دھڑکتا ہے ایک سیکنڈ میں, ٹھیک ہے. اٹ وائبریٹس, اٹ ڈزنٹ پلسیٹ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دماغ میں شاید دھڑکتا ہوگا, دھڑکتا نہیں ہے, اس میں وائبریشنز آتی ہیں. دھڑکتا ہے, بھڑکتا ہے, whatever you may say. تو وہ پر سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے. اب سوچیں کہ وہ ایک سیکنڈ میں جب اتنا وہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سلو ڈاؤن کرنا کتنا مشکل ہوگا اور کیا کیا حساب ہوگا, ٹھیک ہے. تو مجھے سکھانے جب یہ اسٹڈی کرنی شروع کی تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ دماغ جو ہے اس کے کافی ساری اسٹیجز ہوتی ہیں, ٹھیک. ہم آپ جس اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے بیٹا, یہ کانشیس اسٹیٹ ہے. اس میں کیا ہے 20 سائیکلز پر سیکنڈ, ٹھیک. اس کے بعد آ جاتی ہے جو اسٹیج, وہ آ جاتی ہے الفا. سب کو نظر آ رہا ہے بورڈ پڑھ لیجیے سب. اس کو اونچا ہم اس میں بیٹھے ہوئے بیٹا میں, ٹھیک. یہ ہو گیا 20 سائیکلز پر سیکنڈ. پھر اس کے بعد آتا ہے اسٹیٹ آتی ہے الفا. میں بھی اپنی ساری ایکسپلین کر کے بتاتی ہوں کہ کیا ہے اور کیوں بتا رہی ہوں میں آپ. یہ ہو گیا 7 to 14 سائیکلز پر سیکنڈ. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تھیٹا جو اس سے بھی لوور ہوتا ہے, اور پھر آ جاتا ہے ڈیلٹا, رائٹ. یہ ہم اس اسٹیج میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, سب سن رہے ہیں, ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. جو میں بولوں گی وہ آپ سنیں گے, سمجھیں گے. ہم سب اور بھی نہیں کر رہے کہ دیوار کی اس طرف کیا ہے. پھر اس کے بعد جب آدمی, جب آپ نے کہا کہ ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور سے اس وقت ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں بستر کے اوپر, تو ہم تھوڑی سی غنودگی میں جانا شروع کرتے ہیں. کیونکہ غنودگی والی نیند ہوتی ہے نا, اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں نشے کسی حالت ہوتے ہیں, دیٹ از الفا, ٹھیک. اب یہ الفا اسٹیج جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی کریٹو ہوتی ہے اور بڑی خطرناک ہوتی ہے. بچے اس اسٹیج میں ہوتے ہیں. جو چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, وہ 7 سال کی عمر تک ڈیلٹا تھیٹا میں رہتا ہے, ٹھیک. جو بالکل بچہ ہوتا ہے وہ ڈیلٹا میں چل رہا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کی بات نہ سنتا ہے, نہ سمجھتا ہے, نہ اس کو رسپانس کرتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل نہ جو بچہ ہوگا 1 مہینے کا 2 مہینے کا, وہ بالکل بھی
آپ کی بات کو کسی کو رسپونڈ نہیں کرے گا, وہ سمجھے نہیں کیا, وہ صرف دیکھے گا, ہلے گا جلے گا, ہاں اس کو درد محسوس ہوگا, اس کو اٹھا کے پٹک دیں گے آپ کو, وہ محسوس ہوگا. کیونکہ انسان دنیا میں صرف 2 خوف لے کے آیا ہے, پیدا ہوا ہے, باقی خوف ہمارے سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں. ایک اونچائی سے گرنے کا خوف اور ایک اونچی آواز کا خوف. آپ دیکھیں گے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ پیڈیٹریشین آتا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے, تو چاروں ہاتھ پہ جو پکڑے گا اور درخت کر کے چھوڑ دے گا, اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. ایک اتنی اوپر سے نہیں چھوڑیں گے, لیکن تھوڑا سا چھوڑ دیں گے بستر پہ. وہ جو بچہ گرتا ہے تھٹ کر کے, جو چاند جو ہوتا ہے نا چھپ کے, اس کے اوپر نارمل, کیونکہ اس کو اونچائی سے وہ گرا ہے تو اس کو ڈر لگا ہے. اٹ از ویری نیچرل. ایک اونچی آواز, کوئی بھی آپ برتن زور سے پٹک کے ماریں, جو ایک دن کا بھی بچہ ہوگا نا وہ چیخ مار کے رونا شروع کرے گا. یہ 2 خوف لے کے انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے. باقی خوف ہمارے سب اپنے کریٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بچہ جو بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈیلٹا اور تھیٹا میں ہوتے ہیں. 2 سال کے, 3 سال کا, 4 سال کا جو بچہ ہوگا وہ ڈیلٹا تھیٹا میں چل رہا ہوگا. وہ آدھی بات آپ کی سمجھے گا, آدھی بات آپ کی نہیں سمجھے گا, کیونکہ وہ پورا نشے میں ٹرین چل رہا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے عمر 7 سال کی. 7 سال کی عمر میں آ کے وہ الفا میں آ جاتا ہے. دیٹ از ویری کریٹو. ایک عمر وہ شروع ہو جاتی ہے اس کی 7 سال سے 14 سال تک کی عمر. یہ جو ہوتا ہے یہ 7 سال سے 14 سال تک کی عمر میں ہوتا ہے, اور یہ 7 سے 14 سائیکلز ہی ہوتی ہیں. اس کا جو برین ہوتا ہے وہ 7 to 14 ہی ہوتا ہے. سلوا میں جو ہم سکھاتے ہیں, اور سلوا میں جو حوزے سلوا نے جو ڈسکور کیا, اس نے یہی ڈسکور کیا کہ جب کسی بھی بچے کی یا انسان کی ہم برین سائیکلز سلو ڈاؤن کر کے, کسی بھی طریقے سے ہم سلو ڈاؤن کر کے اور اس کو ہم اس اسٹیج پہ لے آئیں الفا پہ, تو دیٹ پرسن بیکمز ویری کریٹو. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کریٹر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اس نے ہم کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا. لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ شرٹ نہیں ہو گیا, ہمیں شرٹ نہیں ہو گیا, کیونکہ اگر شرٹ ہوتا تو ہم راکٹ بھی نہیں بناتے, جہاز بھی نہیں بناتے, سب ترین بھی نہیں بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ غور و فکر کرو, سمجھو اور سیکھو, تفکر کرنے کو بولا ہے. تو یہاں پہ آ کے جو ہے اس الفا میں لوگ آ کے سو جاتے ہیں. حضرت سلمان نے ایسی ٹیکنیکس کریٹ کی اور ایسی ٹیکنیکس اس نے سکھائیں کہ جو اس کورس میں سکھائی جاتی ہیں, کہ جس میں آپ الفا میں جائیں بھی اور آپ جو ہیں ہوشیار بھی رہیں. ٹھیک ہے, ایک اویئرنیس کے ساتھ آپ الفا میں کام کریں. اب کام کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں ہیلنگ بھی کر سکتے ہیں, اپنی بھی دوسروں کی بھی. آپ اپنے اسٹریسز کا ختم کر سکتے ہیں, اپنے بھی دوسروں کے بھی. آپ بہت ساری چیزیں اپنے لیے مینیفیسٹ کر سکتے ہیں کہ جو یعنی کہ آپ اپنے دماغ میں جو پکچر بنائیں گے, وہ جو ایک بہت مشہور ایک ڈائلاگ ہے شاہ رخ خان کا بھی, اور ایک شیکسپیئر کا بھی, ایک اصل میں وہ شیکسپیئر کا ڈائلاگ ہے جو کہ مشہور شاہ رخ خان سے ہوا, کہ جب آپ کسی کام کی خواہش کرتے ہیں یا کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو تمام کائنات اس کو آپ تک لانے میں مصروف ہو جاتی ہے. تو وہ یہی اسٹیج ہے الفا. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جس میں انسان خواب دیکھتا ہے اویئرنیس کے ساتھ. ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو ہم اویئر نہیں ہوتے اس میں. ہم جب اٹھتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو خواب بھول گئے, کیونکہ ہم الفا سے ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں سونے کی تھیٹا میں. جب ہم واپس اوپر آتے ہیں تو سب ہم خواب بھول چکے ہوتے ہیں. خواب ان لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ جو الفا سے ہی جاگ جاتے ہیں واپس. اگر وہ جاگنے کے بعد لکھ لیں نا اپنا خواب کو واپس, اور پھر اس کے بعد واپس سو جائیں اور تھیٹا میں ڈیلٹا میں چلے گئے, تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے لکھ لیا یا انہوں نے وہ یاد کر لیا, کسی کی میموری اتنی اچھی ہے تو ہاں اس نے یاد کر لیا, اس کو یاد رہ گیا, کیونکہ وہ ایسا سے الفا میں آیا پھر اس کے بعد واپس جاتا, تو اس کو یاد رہتا ہے. ڈیلٹا جو ہوتی ہے وہ والی نیند کی اسٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد ہم سو کے اٹھ کے پڑھتے ہیں نا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ اللہ تو نے ہم کو مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی, تیری طرف لوٹ, اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ میں نہیں ہوتے, ہماری روح نکل جاتی ہے. روح کہاں گھوم کے آتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. وہی خواب ہوتا ہے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم خواب میں سب کچھ دیکھ کے آتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اس اسٹیج تک بھی لوگ اویئرنیس کے ساتھ جاتے ہیں, اور اس میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ بالکل ڈیپ میڈیٹیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس اسٹیج تک جاتے ہیں اور پھر واپس اوپر بھی آتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ کہ انہوں نے واپس اپنا آپ واپس اپنے آپ میں لے آنا ہے. ٹھیک, یہ تو ایک بہت لمبی چیز ہو جاتی ہے. ہم یہاں پہ بیسیکلی جو ان کا بیسک پلینگ جو ہم لے کے جاتے ہیں, بیسک پلینگ میتھڈ جو ان کا ہے وہ ہم الفا تک لے کے جاتے ہیں کہ وہ کریٹو چیز ہوتی ہے.
وہاں پہ جا کے آپ نے کریٹ کرنا ہے یا وہاں پہ جا کے آپ نے کام کرنا ہے. ایک میڈیٹیٹیو اسٹیٹ ہوتی ہے. وہی جیسے ایسے نے بولا کہ ہم مراقبے کرتے تھے, وہ مراقبہ جو ہے میڈیٹیشن بن گیا. میڈیٹیشن کو لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر اسلامی تو نہیں ہے. نہیں, غیر اسلامی بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ مراقبہ شروع اسلام سے ہوا. جیسے میں اگر نہیں بھی ہوا ہے لیکن اسلام میں مراقبہ کیا جاتا ہے. تو کسی سے پوچھو میڈیٹیشن کریں گے, نہیں ہم تو مراقبہ کرتے ہیں. ارے بھائی وہ وہی چیز ہوتی ہے, مان لو اس کو, یہ کوئی نہیں مانتا. ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتی ہوں, ٹرانس کا اردو کوئی بتائے گا مجھے؟ مشغول ہونا, نہیں مشغول ہونا نہیں. ٹرانس تنوین کہا جاتا ہے ویسے, اور یہ سی جو ہے یہ والا ایس والا ٹرانس تو ٹرانسپارٹمنٹ تصور سے باہر آتا ہے. چیٹ جی پی ٹی سے آپ بولیں زور سے بولیں. وہ ایس والا ہے. موبائل عملے تنوین جو ہوتا ہے وہ نیند میں لے کے جانے والی چیز ہوتی ہے. ٹرانس ہم نیند میں نہیں لے کے جانا. عملے تنوین کا معنی نیند میں لے جانا. یہ مجھے صاحب نے بتایا, میں بھی کچھ حیران رہ گئی تھی, میں بڑی مشکل سے میں نے یاد کیا تھا. ٹرانس کو کہتے ہیں غرق فی. غرق فی, کسی چیز میں غرق ہو جانا, یعنی کہ اپنے آپ میں, اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ گئی. میرا نہیں ہوتا ربا رکھنا ہوگا. اچھا ایسا اسی سے لفظ نکلا ہے میڈم, کیا تھوڑا فرق دیکھ دیکھ. ہاں اسی سے لفظ نکلا ہے مستغرق. غرق ہو جانا, مستغرق مستغرق کہہ سکتے ہیں, ڈوب جانا. ڈوب جانا. وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جس کو غرق فی کہتے ہیں, جیسے کہ فی کہتے ہیں کسی بھی چیز میں ڈوب جانا. اب وہ ڈوب جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم دن میں کئی مرتبہ ڈوب کے نکلتے ہیں. کیسے؟ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پسند کا ڈرامہ آ رہا ہے, بالکل وہ پاپا میرے میاں کے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہنسیں گے بھی اور بولیں گے بھی ضرور. یہ تو ڈرامہ یہ تو آپ کے میاں تو ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہ نکل آئے اس نکل آئے ادھر سے. کہ جب ڈرامہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اور بالکل اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے ہنس بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے, اور تو وہ کیا ہوتا ہے, ٹرانس کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے, اس کی برین سائیکل اس وقت بالکل سلو ڈاؤن ہوئی ہوئی ہوتی ہے. ہم نے یہ ٹیکنیکس اپنے گھر میں اپلائی کی کہ جب بچہ وہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا, اس کو بہت ساری جب کھیل رہا ہے لگا پڑا ہوا ہے. زین بات سن رہے ہو؟ ہاں سن رہا ہوں. چل لے کے پڑھیں گے, کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں کہہ رہے. ہم نے اس کو اس کے دماغ میں سجیشن ڈال دیے, چلے گئے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس کو کیونکہ بالکل ڈوبا ہوا تھا اس گیم میں. بچے جب ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو کتنے غرق ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا غرق کے فی نہیں, پتہ نہیں کہیں غرق ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. دنیا کا ہوش و حواس نہیں رہتا, کانوں میں ہیڈ فونس لگے ہوئے ہیں, ان کی چلا کہ ان کے کان میں مر جاؤں, ان کو آواز نہیں جائے, تو وہ بالکل غرق ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی پازیٹیو سجیشن دے دیں. اچھا جی, کو کریٹر ہونے کا کیا معنی ہو کہ جب ہم اس اسٹیج پہ چلے بھی گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے. میڈیٹیشن جو ہوتے ہیں 2-3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیسو میڈیٹیشن, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس صرف خاموش بیٹھ جاؤ, کچھ بھی نہیں کرو, کچھ بھی نہیں سوچو, کچھ نہیں کرنا, بس چپ کر کے بیٹھنا ہے. پیسو میڈیٹیشن. ٹھیک, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے گائیڈڈ میڈیٹیشن. ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ بولیں گے تو ہم آپ کو یہاں پہ گائیڈڈ میڈیٹیشن بھی کروا دیں گے کہ صرف جو میڈیٹیشن کروا رہا ہے, وہ جو بول رہا ہے, وہ آپ کو امیجن کرنا ہے. اینڈ میک شیور کہ امیجن کرنا ہے, ویژولائز نہیں کرنا ہے. ویژولائزیشن میں اور امیجنیشن 2 بڑی فرق چیزیں ہوتی ہیں. ویژولائز ہم وہ چیز کرتے ہیں کہ جو ہم پہلے سے دیکھ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک, جیسے میں آپ سے بولوں کہ کالے رنگ کی گاڑی, آپ کو کالے رنگ کی گاڑی کے نام میں آئے گی, اب چاہے کس بھی ڈیزائن کیا ہے. میں بولوں گی پنک کلر کا ہاتھی, تو پنک ہاتھی کیونکہ ہوتا نہیں ہے, وہ آپ کو امیجن کرنا پڑے گا. پنک ہاتھی آپ نے اس کو کلر کرنا پڑے گا پنک کلر کا. ٹھیک, کیونکہ ہاتھی کالے رنگ کا ہوتا ہے یا سفید رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ نے پنک کھا کے امیجن کریں گے. جو گائیڈڈ میڈیٹیشن ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنی عقل نہیں لڑانی ہوتی ہے, اس میں آپ نے ویژولائز نہیں کرنا ہوتا, اس میں آپ نے امیجن کرنا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا بول رہا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ جو چکا ہے وہ ایک صاحب نے یہ کیا, ہم میڈیٹیشن کروا رہے تھے, آپ نے جب بولا تو میں وہاں نہیں, میں وہاں پہنچ گیا, اور پتہ نہیں کیا وہ کچھ اور ہی ہو گیا. لیکن کیونکہ آپ ویژولائز کر رہے تھے, آپ امیجن نہیں کر رہے تھے. تو امیجنیشن الفا میں جا کے جب چیزیں امیجن کی جاتی ہیں اور ان کی پکچر بنائی جاتی ہے, the thing that you want to manifest, the thing that you want to grab from this world or from this universe, اس کو آپ ڈرائنگ کی, کیونکہ ہماری آنکھ اور ہمارا دماغ جو چیز رجسٹر کرتا ہے, یاد کرتا ہے نا, وہ پکچرز کی شکل میں یاد کرتا ہے, الفاظ یاد نہیں کرتا, پکچرز یاد کرتا ہے. میں اگر آپ سے بولوں گی ڈسٹر, تو آپ لوگ سب کو الگ الگ ڈسٹر, میں کہوں گی یہ ڈسٹر یہ ہے, تو پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہ ڈسٹر ہے. اس کی آپ پکچر اپنے ذہن میں بنا لیجیے. اب کوئی بھی بولے گا ڈسٹر, آپ کے دماغ میں آئے گا ڈسٹر. پھول تو پھول, آسمان تو آسمان, ایک پکچر دماغ میں بن جاتی ہے آٹومیٹکلی, نہ چاہتے ہوئے بھی. جب ہم کوئی چیز ہم چاہ رہے ہیں, کوئی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا 500 گز کا بنگلہ ہو اور اس طریقے کا ہو, فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بی ویری پریسائز کہ آپ کو چاہیے کیا. یہ نہیں کہ آپ ہر گھنٹے کے بعد اس کی شکل بدل دیں تو بیچاری کائنات بھی پریشان ہو جائے گی کہ یار اس کو چاہیے کیا. ابھی پنک کلر کا ہاتھی بول رہے تھے, ابھی کالے رنگ کا ہاتھی بول رہے ہیں, ابھی سفید رنگ کا ہاتھی بول رہے ہیں, ایک رنگ کا ہاتھی بول رہے نا, وہ چاہیے. ٹھیک ہے, 500 گز کا گھر چاہیے اور ایسا چاہیے اور ایسا چاہیے, تو اپنے دماغ میں ایک پکچر بنا دی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے تو بہت گھر نہیں بن کے کھڑا ہو جاتا, کوئی سا بھی گھر ہو, پہلے خالی پلاٹ ہوتا ہے, پھر ہم آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں, پھر ہم اس سے بولتے ہیں وہ پیپر پہ اس کے پوری ڈرائنگ بنائے. ٹھیک, پہلے اس کا جو ایلیویشن بنائے گا کہ اس طریقے کا ہوگا, یہ اس رنگ کا ہوگا, اس کے اوپر ہم یہ کلر کروائیں گے, یوں کروائیں گے, یوں کروائیں گے, یوں کروائیں گے. پھر اس کے بعد اس کے اندر کا نقشہ بنتا ہے, یہاں پہ یہ کمرہ ہوگا, یہاں پہ یہ کمرہ ہوگا, یہاں ڈرائنگ روم ہوگا, یہاں لاؤنج ہے, یہاں سوئمنگ پول بنے گا, یہاں گارڈن ہوگا, بنا ہوگا, پوری ڈرائنگ بنے گی. اب اس ڈرائنگ کے مطابق یہ اتنا بڑا ہوگا, اس کی دیوار اتنی ہوگی, اس کی موٹائی اتنی ہوگی, اس کی چوڑائی اتنی ہوگی, سب چیز وہ جب اس کو پریسائز کر کے ایک چیز جو چھاپ دے گا, وہ چیز جو ہے پاس ہو جائے گی گورنمنٹ سے. جب اس کے بعد وہ چیز بننی شروع ہوگی, آٹومیٹکلی یوں نہیں چار اینٹیں کھڑی کر کے نہیں بن جاتی. بالکل اسی طریقے سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے. الفا میں جب ہم جا کے کوئی پکچر بناتے ہیں اور جب ہم اس کو اوپر چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بخود بن کے اوپر سے پھر آسمان سے اتر کے یہاں کی یوں ہی رکھا جائے گا. آپ کے سامنے زندگی میں راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. اس کا میں آپ کو ایگزامپل اس طریقے سے دوں, ڈسٹینس ہیلنگ کرتے ہیں ہم. پہلے تو میں ریکی سے کرتی تھی, اب میں ریکی سے نہیں کرتی, تو اس وقت میں ریکی سے کیا کرتی تھی. اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے, اس میں بھی ڈسٹینس ہیلنگ ہم سکھاتے ہیں, اور اس میں ریکی میں بھی ڈسٹینس ہیلنگ ہوتی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو ریکی ماسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ریکی پریکٹیشنر بھی بیٹھے ہوں گے. کہ ڈسٹینس ہیلنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ جا کے جی اس کا جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کوئی آپریشن کر دیا. ہمارے ایک ماموں تھے ڈیرازی خان میں رہتے, ان کے کسی صورت سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, بخار نہیں اتر. کیا پتا چلا اسپلین میں ایبسس ہے. اب یہ ڈاکٹر مجھے معلوم ہے کہ ہم اسپلین کو نکال نہیں سکتے, اسپلین کو نکالے تو اس کے یہاں ہو جائے گا. اس کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ صرف خون کا لوتھڑا ہوتا ہے, اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا ہے نا ڈاکٹر. تو اس کے جب آپریشن نہیں ہو سکتا, اب اس کو کیسے ختم کریں, اس کا ایبسس بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. تو درد سے تڑپ رہے ہیں یہاں سے وہاں, وامٹنگ پہ وامٹنگ ہوگی. میں نے کہا ان کی بھانجی کا فون آیا, میں نے کہا چاند ان کو بولو چپ کر کے لیٹ جائیں 10 منٹ کے لیے, جتنا بھی درد ہو رہا ہے اسے برداشت کر کے خاموش لیٹ جائیں. نہیں لیٹا جا رہا نا, میں نے اس سے بولو صرف 10 منٹ گھڑی دیکھ کے, میں نے کہا چلو 2 منٹ, صرف 2 منٹ چپ کر کے لیٹ جائیں. چپ کر کے لیٹے, ہم نے آپریشن کر کے ان کو ایبسس نکال دیا. میں تو نہیں وہاں پہ گئی تھی, اور ایبسس میں نے ان کے نہیں نکالا. میں نے کہا ان سے بولو کہ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں, کل اپوائنٹمنٹ ہے نا, کل ڈاکٹر کے پاس جائیں, الٹرا ساؤنڈ کروائیں, اس سے پوچھیں کہ اب کیا دوا لینی ہے. وہ جب گئے ڈاکٹر کے پاس, انہوں نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ جب کروایا ان کے ایبسس شرنک ہو گیا. اور پھر جب ڈاکٹر جو ان کا علاج کر رہا تھا, ان کا اپنا ہی بھانجا تھا, اس نے کہا ماموں جو ہے آپ پلیز بلائنڈلی وہ اینٹی کاکس یعنی کہ جو ہم لوگ ٹی بی میں جو دوائیاں دیتے ہیں وہ بہت پرٹیکولر قسم کی وہ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں کہ جو ہم ہر کسی اور بیماری میں نہیں دیتے. وہ بلائنڈلی جب ہم دیتے ہیں اس وقت دیتے ہیں کہ جب دنیا کی کوئی دوا سے نہیں کرتی دیتے ہیں, کیونکہ ہماری کمیونٹی ابھی اس سے امیون نہیں ہوئی ہے. باقی اینٹی بایوٹک سے تقریباً امیون ہو چکی ہے ہماری کمیونٹی. تو وہ اس نے دی اور وہ ماشاء اللہ سے ریکور ہو گئے.
اب وہ کراچی آئے, تم نے کیا کیا تھا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں کیا تھا. نہیں تم نے کچھ کیا تھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا تھا. ہم آپ کے لیے دعا کی تھی, وہ آپ کی ہو. یہ ہیلنگ جو ہوتی ہے نا, ایک طرح کی دعا ہوتی ہے کہ جب ہم اس پرٹیکولر اسٹیٹ میں جا کے جب ہم اس چیز کو کریکٹ کرتے ہیں